بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ ناظرین، چمن پہ کیا گزری ہمارے پاکستان کے ایک نامور سفیر سلطان محمد خان کی سرگزشت ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1965 کی جنگ جاری تھی، ہر ایک کا حب الوطنی کا جذبہ پورے شباب پر تھا۔ مسلح افواج اپنی جنگی صلاحیتوں کے جوہر خوب دکھا رہی تھی۔ ایک وقت آیا کہ سیکرٹری خارجہ عزیز احمد کا پیغام آیا کہ جنگ بندی کی بات کو ٹال دیا جائے، کیونکہ پاکستان عنقریب کمانڈنگ پوزیشن میں آنے والا ہے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد یہ خبر آئی کہ پاکستان کی وہ پیش قدمی جو اس کے واحد آرم ڈویژن نے کی تھی ناکام ہو گئی ہے۔ جس میدان میں ٹینک آگے بڑھ رہے تھے اسے بھارتی فوج نے پانی چھوڑ کر سیلاب زدہ کر دیا۔ دوسری طرف راجستھان سرحد پر ہم کافی علاقہ گنوا بیٹھے ہیں۔ ادھر سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جاری تھا۔ کونسل دونوں ممالک پر زور دے رہی تھی کہ جنگ بند کر کے اپنی اپنی سرحدوں میں واپس چلے جائیں۔ آرم ڈویژن کی ناکامی کے بعد بھٹو کو ہدایت دی گئی، وہ اس وقت کے وزیر خارجہ تھے، کہ نیو یارک پہنچ کر جنگ بندی کی تجویز کو قبول کر لیں۔ سلطان محمد خان کہتے ہیں کہ میں اس وفد کا ایک رکن تھا۔ بھٹو کی آمد ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ برفانی طوفان کی وجہ سے نیو یارک کا ہوائی اڈہ بند کر دیا گیا اور بھٹو کا طیارہ مونٹریال کی طرف موڑ دیا گیا۔ ساتھ بساتھ اجلاس ملتوی کیا جاتا رہا تاکہ بھٹو کارروائی میں شرکت کر سکیں۔ بالآخر یہ رات 1 بجے ممکن ہوا۔ بھٹو نے سلامتی کونسل کو نہایت آب و تاب سے خطاب کیا۔ دنیا کی آزادی کی تحریکوں کا ذکر کرتے ہوئے جذبات میں کانپتی ہوئی آواز سے انہوں نے سوال کیا، کیا کشمیر کے عوام انسان نہیں کہ انہیں حق کے خود ارادیت سے محروم رکھا جائے؟ پھر ہندوستان کے وزیر خارجہ سردار سورن سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سردار صاحب، ہم نے مصمم ارادہ کر رکھا ہے کہ کشمیریوں کا ان کو حق دلا کر رہیں گے، اور اگر ضروری ہوا تو اس جد و جہد کو 1000 سال تک جاری رکھیں گے۔ اب پہلے سے طے شدہ ناٹک کے مطابق ایک پاکستانی سفارتکار اجلاس میں نمودار ہوا اور UNO میں پاکستان کے سفیر سید امجد علی کے کان میں کچھ خسر پسر کی۔ انہوں نے ایک پرچے پہ لکھ کر بھٹو کے سامنے میز پر رکھ دیا، چونکہ یہ باتیں پہلے سے طے تھیں۔ بھٹو نے یہ کہہ کر کہ مجھے صدر پاکستان کا فون سننا ہے، صدر اجلاس سے درخواست کی کہ کارروائی تھوڑی دیر کے لیے روک دی جائے۔ وہ اسی کمرے میں ایک بوتھ پر گئے اور مصنوعی انداز میں گفتگو کرنے لگے۔ اب واپس آ کر آپ دیدہ ہو کر بولے، میں 1000 سالہ جنگ کی بات کر رہا تھا، لیکن میرے صدر نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور مجھے ہدایت کی ہے کہ میں پاکستان کی طرف سے جنگ بندی کو قبول کر لوں۔ اجلاس کے بعد جب ہم کاروں کی طرف چلے تو بھٹو نے کہکا مار کر کہا، ایوب خان غضبناک ہوں گے، لیکن میں جب کراچی میں اتروں گا تو عوام مجھے پھولوں سے لاد دیں گے۔ بھٹو سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی ہدایت لے کر آئے تھے اور اس کی وکالت بھی انہوں نے خود ہی کی تھی، لیکن فون کا ناٹک کھیل کر انہوں نے اس موقع کو سیاسی مقبولیت کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے یہ سارا ملبہ ایک ناٹک اور ڈرامے کے ذریعے صدر ایوب خان پر ڈال دیا۔ اور بھٹو کہہ رہے تھے کہ اب جیسے یہ خبر پاکستان میں جائے گی تو مجھے تو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، لیکن صدر ایوب خان کو گالیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری۔ اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔